اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سر مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل احترام اسٹیج کے جلوہ افروز علماء کرام، قاری و قرہ حضرات، نعت خوان حضرات، نقیب محفل، معززین علاقہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور بالخصوص میزبان ذکر کمیٹی انجمن غلامان تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ معاونین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے دعا ہے کہ رب ذوالجلال سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرما، اور خداوند کریم اسد سب کی حاضری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی قبول و منظور فرما۔ جڑی آئے کریمہ میں تھوڑے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا، اس دے وچ رب ذوالجلال نے آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان فرمایا، اور آج پاکستان دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ مرتد کافر ہے، برطانیہ دا پالتو کتا ہے، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا اس پاکستان دی سرزمین دے اتے، اور ختم نبوت دے اتے ڈاکہ بار مارا، اور جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا تو وہ مرتد کافر ہے۔ کیا ختم نبوت کا معاملہ صرف نعرے دی حد تک ہے یا اس کے اندر کوئی کہانی بھی ہے؟ کیونکہ میں سمجھانا ہی چاہنا کہ جو ریڑی بان ہیں، سارے کسان ہیں، سارے گڈڑے، سارے دیہات کے لوگ یہ نعرہ تو سنتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، لیکن حقیقت نہ روشناس کو کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ختم نبوت دے اتے مولوی عالم اتنے زیادہ زور کیوں کریں دے پہن؟ تو کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات ظاہری کے اندر بھی مسلمان قذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے خط لکھا میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دے اندر، اور خط وچ لکھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمیں کرتے ہیں کہ نبوت کو ونڈے دیں جب تک تسا حیات ہی گئے اس وقت تک تسا نبی، اور جس ٹائم آپ وصال کر وے سو اس تو بعد میں نبی۔ یہ بات لکھتا ہے کہ
ایویں کرتے ہیں کہ جرا پورا عرب ہے اس عرب دے وچ ادھی عرب دی نبوت تواڈے کولوں سی تے ادھے عرب دا نبی میں ہو سما تو میری کریم آقا سرکار دو عالم حضور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خط جواب لکھا، آپ نے لفظ لکھا کہ میں اللہ کا سچا رسول اور آخری نبی ہوں اور مسلمان قذاب تو ایک قذاب ہے تو جھوٹا ہے۔ یہ خط لکھ کے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نے جنہیں موجود بیٹھے ہیں سرکار نے فرمایا کہ خط مسلمان قذاب دے دربارج کون گھن کے بیس، کیونکہ اس کے دربار میں جانا تو جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہے، کیونکہ ہوتا قذاب ہے، ہوتا مرتد کافر ہے، ظالم ہے۔ تو جس ٹائم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم فرمایا کہ کون ویسی مسلمان قذاب دے دربار کے خط گن کے، تو اس محفل کے اندر حضور دے ایک صحابی ہیں جنہاں دا نام حضرت حبیب بن زید، صحابی رسول ہیں اور انہوں نے زندگی ہے کہ بڑے کمزور جائے ہیں، انسان ہیں، یعنی جسم کے حوالے نہ کمزور جائے ہیں، اور مدینہ شریف کی گلیاں دے بیچ اپنے سر کے اتے کھجور دا چھاپڑا رکھ کے وہ پنڈ وچین دے حضور دے ساتھ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، اور دیکھو کہ وہ سب تو پہلے انہاں کا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ٹائم آپ نے لفظ فرمایا نا تے اپنی ٹائمی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھجور کھاندے بیٹھے ہیں، کھجور کھاندے بیٹھے ہیں، جس ٹائم حضور نے فرمایا کون جائے گا مسلمان قذاب کے دربار کے اندر، تو حضرت حبیب بن زید سب سے پہلے کہ یا رسول اللہ میں ویسے، تو جس ٹائم کھجور کھاندے بیٹھے ہیں کچھ کھجور دے دانے منہ جو نکلیں تے کوئی صحابی جڑے نہ بیٹھے ہیں انہاں دے ونج پئے، تے کسی صحابی نے آکھا مٹھا تھی ونج بولا تھی ونج یعنی جلدی کے کرے انہاں کہ جلدی ہی پر کرے نہ کہ بازی کوئی اور کوئی اور حضور دی بارگاہ اے صدقت رکھت ونجے حضور دی بارگاہ دے اندر کہ ایک خط میں حضور دے حکم دے ہوتے مسلمان قذاب دی درباری پولیس، میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ خط حضرت حبیب بن زید کو لکھتا اور سرکار نے ایک نیزہ بھی لکھتا تے ایک گھوڑا بھی لکھتا۔ صحابہ فرمائیں کہ حضرت حبیب بن زید بے شک کمزور جہاں لگتے ہیں، لیکن جسم کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت حبیب بن زید کو نیزہ اور گھوڑا لکھتا ہے، ہی میں لگتا ہے کہ شیر جوان کمزوری دور ہو گئی، کیونکہ نیزہ میرے کریم آقا نے عطا فرمایا، گھوڑا بھی میرے نبی کی ہے۔ اور حبیب بن زید کو خط گھن کے جس ٹائم مسلمان قذاب دے درباری جو رہنا تو مسلمان قذاب اپنے تخت بیٹھے تھی، مشیر، وزیر، سپاہی اور جناب نیزہ باز اور جناب تلوار باز، تیر انداز موجود ہے سپاہی اس کے دربار کے اندر۔ آپ ونجڑ دے نال اس دے تخت دے سامنے ونج کے جرا کریم آقا نے نیزہ عطا فرمایا، ہائی دے سامنے زمین دے وچ گاڑ ہے اور فرمایا مسلمان قذاب میرے کریم آقا نے تے کو جواب دیتا ہے، اس نے اپنے نال مشیر کو دیتا خط پڑھ، اس نے اچھی آوازی پڑھا، لکھا ہے سرکار نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول اور آخری نبی ہوں اور مسلمان قذاب تو قذاب ہے تو جھوٹا ہے۔ جس نے میں یہ سنا کیونکہ پورے حال نے اس دربار نے لفظ سن کی تھے، اس دی بیزتی ہو گئی، شاید خاموشی ہو گیا تھا، معاملہ کچھ ہو رہی کیونکہ ان بیزتی ہو گئی، ہر کسی نے سن کی تھا کہ سرکار نے فرمایا تو مسلمان قذاب ہے تو جھوٹا ہے۔ تو وہ غصہ آیا اپنے تخت تلے لگتا اور آدھے حضرت حبیب بن زید کو، حبیب بن زید تو کیجی گال کریں دیں تے کو پتہ نہیں جس نے تو میرے درباری چاہیں تے میرے سپاہیاں کو نہیں لٹھا، تے میرے تیر اندازہ کو، تلوار بازہ کو، نیزے بازہ کو نہیں لٹھا اور تو ہی میں بولے نہ پہ۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائیں آپ فرمائیں او مسلمان قذاب جنہیں میں گھروں نکتا ہوں نا تے سرکار دے حکم دے ہوتے ایک خط گھن کے آیا ہم، اے یاد رکھ میرے 12 بچے ہن اور 12 بچے جو ایسے بچے بھی میرے ہن، میرے بال ہن جڑے ماں دا دودھ پینن، ایسے بچے بھی ہن جڑے حالے ٹرن بھی نہیں سکھے، یاد رکھ جنہیں میں حضور دے حکم دے ٹرن میں اپنے بچہ کو نہیں ڈٹھا تیرے زبھیاں ہوں کہہ رہے فرمایا کہ میں پیر سواگ خاندان پیر سواگ افتخار الحسن صاحب سواگی
آپ فرمائیں کہ میں اپنے بالا دا خیال نہیں کیتا جسم سرکار دا حکم ہے کہ میں تیرے اتھا دے سپاہیاں کو کیا جکساں وہ کو غصہ آیا اس نے حضرت حبیب بن زید کی باہاں کو شہید کیتا یعنی آپ نے باہاں کو کٹ چھوڑا اس تو بعد آپ نے روجی باہاں کو کٹ چھوڑا بات کچی تے تلوار رکھ کے آدم دوبارہ میں کوئی قذاب نہ آکھیں دوبارہ میں کوئی جھوٹا نہ آکھیں ورنہ میں تیری گچی لاہرے ساں حضرت حبیب بن زید تیری روح باہاں کٹا کے کھڑے تھے جذبہ اور محبت رسول کے انداز دیکھو فرمایا او مسلمان قذاب میری تو 1000 بار زان کھنچا میری زبان تے وہ چیز جاری کی سی جری میرے محمد نبی نے فرمائی ہے میرے کریم آقا نے جب قذاب آکھا ہے تو تو قذاب ہے اس نے حضرت حبیب بن زید کو شہید کر چھوڑ اس ٹائم حضرت حبیب بن زید شہید تھی میرے کریم آقا مدینہ تشریف فرمائیں صحابہ کے سامنے بیٹھے جی میں ہی حبیب بن زید کی گچی تلوار چلتی ہے آپ کو شہید کرے گا میرے کریم آقا دی اکھٹ آنسو آوے نا سرکار نے صحابہ کو فرمایا میرا حبیب بن زید شہید ہو گئے تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے آپ کے سامنے یہ محب رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ تو کچھ سمجھ آوے کہ ختم نبوت معاملہ مولوی اج نہیں چاہیے بتے آج تک وہ پیر فقیر یا عام لوگ حجدے جھٹتے دے ختم نبوت پہرا دے بدن اندہ مقصد نہیں کہ یہ کوئی اپنی ہٹی ہے بلکہ کریم آقا کے زمانے میں حضور کے ایک صحابی نے ختم نبوت کے اوپر پہرا دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جیڑا بھی جھوٹی نبوت دعویٰ کرے سی او ایمیں سمجھو مرتد کافر بھی ہو سی تے مسلمان کو چھڑے سی کونا مسلمان جب تک اس کا سر قلم نہ کرے سی تو کو پتہ ہے مسلمان قذاب کو جس ٹائم قتل کیتا گیا واسر جہنم کیتا گیا 1200 صحابی میرا حافظ رسول یعنی حافظ ایک قرآن ہے او حضور دی ختم نبوت واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرے گئے مسلمان قذاب کو واسل جہنم کرنے واسطے اگر یہ معاملہ عام ہوتا تو بکر صدیق جیسی ہستی افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے جہاد کیتا اور مسلمان قذاب کو واسل جہنم کرایا سوچ کرو اس کو قتل کرنے میں واسل جہنم کرنے میں حضور دے 1200 حافظ قرآن صحابی نے شہادت نوش فرمائی جاندہ نظرانہ پیش کیتا ہے کس واسطے ختم نبوت پہرا ہے اور یہ بھی یاد رکھے یہ تھا بہت سارے جراثیم انشینا ٹبی مانجر یہ تھا بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں ساری لبادہ اوڑ کر خود کو سنی آگ کے عقیدہ غیران در سے یہ ہمیشہ یاد رکھیں اہل سنت و جماعت اگر تم پیر سواد کو مانتے ہو پیر سواد کو پڑھو اگر تم تاجدار گرڑا کو مانتے ہو پھر تاجدار گرڑا کی مانو ان کی تذکیہ مبین سنی و شیعہ پڑھو ان کی میرے منیر پڑھو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے ولیوں کا عقیدہ کیا ہے یہ مولوی جڑے آج پھٹے ہوتے ہیں تے غیران خوش کریں انہاں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یاد رکھ رب دے ہاں تیرے سجدے کم نہ آسن تیرا عقیدہ کم ہے آج ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم کہتے ہیں جمعے میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق عید بھی ساری دو رائے کو نہیں جیڑا ای چیز تو تھوڑا جی ہٹ بنجے وہ سنی نہیں یاد رکھو جتنا وہ نمازیں پڑھتا رہے وہ جتنی عقیدتیں کرتا رہے جیڑا نبی دے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء تو بعد افضل ترین ہستی صدیق اکبر کو نہیں منے گا وہ بھامے ہاتھ بد کے نماز پڑھے تے بھامے جوڑ کے پڑھے وہ سنی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق یہ یاد رکھے کہ جرے زہری تے باطنی اے تماشبینیاں 1400 سال چکون ہے یہ اس صدی کے اندر یہ زہری اور باطنی طاقتیں آ گئی ہیں یاد رکھ کہیں لکھا بھی کہ مرید دیہت پیر بیعت کی تھی ہوگی کہیں لکھا یہ تھی سکتا ہے کہ مرید دیہت پیر بیعت کر چھوڑی نہیں ہو سکتا تو یاد رکھنا میرے محمد عربی کا مسلح کوئی لاوارث نہیں تیرا پیر فوت تھی ونجے تیرا فقیر فوت تھی ونجے کوئی ذاکر مولوی کو مفتی شیخ الحدیث کا پتر کھڑا ہوئے بندہ دے نہیں میاں ای مولوی صاحب دا ای ذاکر صاحب دا مسلح وارث نہیں لاوارث نہیں پچھو پتر کھڑے کیا پچھو فلاں کھڑے کیا سنبھالن والا میاں پیراں فقیراں دے مسلح لاوارث نہیں تے میرے نبی دا مسلح لاوارث ہو گئے تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی کی تربیت ایسی ہے اگر نبی کی تربیت یاد رکھو اگر ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق نہیں ہے تو یاد رکھ خدا دی قسم ہے کہ کربلا تو بھی قرآن نماز نہیں لگتی کربلا تو بھی تو نماز نہ لگتی بات عبادت یاد رکھ
وہ لوگ جنہیں نبی نے خود اپنے مسلح سے کھڑا کیتا ہے وہ زہری باطنی افضل ہے اور اس آلہ کرا کر جیدے پچھوں کھڑ کے مولا علی عمر فاروق عثمان غنی حسن و حسین آکھیں پچھوں اس امام بے اللہ ہوا بیعت کرے اس حد تے بیعت کرے اے یاد رکھیں چاہ آج دے زمانے دے بیچ مرید دے حد تے پیر بیعت نہیں کریں دا تے بات جتھو شروعات ہے نقشبندیہ دی سہروردیہ دی قادری دی جناب چشتیہ دی جنہی شروعاتاں ہین واتو شروعاتاں کمزور ہین تو وات یاد رکھیں تیری بیعت کے کھاتے چ نہیں وہ بیعتیں ہیں نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ خلافہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 نعرہ خلافہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علماء اہل سنت پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے گلی گلی نگر نگر بلند آواز نال گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ہر صحابی نبی بلند آواز نال ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی نعرہ خلافت نعرہ خلافت سیراندہ آواز میری بیندی ہے ساریاں یاد رکھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور دے پہلے خلیفہ ہیں بات سامنے آ گئی تو کرتا چلو کیونکہ ٹاپک تا علیحدہ ہے لیکن چونکہ اتنا جراثیم بہت سارے پائے ہوئے نرانن اس علاقے دے وچ جو کہ روپ زہرن روپ سنیاں دا ہے لیکن دراصل سنی نہیں یہ یاد رکھے کہ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق جو کہ حضور دے سورے بھی انہاں کو اللہ نے اسلام کے اندر پہلی خلافت میں نوازا ہے ہن سوچ کریں کہ ہساں لوگ آدھن کہ ابو بکر دی گال کرنے پہن لازم اختلاف نہیں جب ان کا اختلاف نہیں ہے تو ہمارا کیا اختلاف ہے جس نے ابو بکر عمر عثمان و علی کی رشتہ داریاں ہیں دیکھو اپنی رشتہ داریاں پسند ہوئے تیرا سورا ہوئے شرابی ہوئے بھنگی ہوئے او کو گھر پہ کے ٹکر کھویں نے میرے نبی دا سورا پیارا نہیں دیکھو جرا رشتہ آتا ہوئے اوہی محمد عربی ماں دا رشتہ پیو دا رشتہ چاچے دا رشتہ مامے دا رشتہ ماسی دا رشتہ اگر دین اسلام وچ عطا تے کو ہے تو محمد عربی دے پر ہوئے اگر رشتے دیکھو اپنے پیارے ہی تا کیا حبیب کبریا کو پیارے نہیں اس واسطے یاد رکھ ایک سنی دا عقیدہ اپنے ذہن گمانی دے اپنے بچہ کا نسلہ تک کچھا چھوڑے یہ یاد رکھ اجماعی عقیدہ بھی جمہور دا عقیدہ نہیں ایک کئی درباروں کا نام تھی دے جمہور دا مقصد ہے تھوڑے جائیں اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت افضل البشر بعد الانبیاء جرا جمہور دا عقیدہ ہے او ہے جرا غیر دا ہے علی بلا فصل ہے یہ جمہور دا عقیدہ ہے اہل سنت نزدیک اجماعی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق یعنی 199 آنکھ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء تین 1% آنکھ ہے جمہور نے جگہ مولا علی یہ بات اسا کی نہیں منے سو اسا اپنے اندی منے سوں کہ اجماعی عقیدہ ہے اے یاد رکھ اپنی نسلہ تک کے ملہا دے اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے 1400 سال دا ابو بکر صدیق دے بارے کہ پوری امت دا پیر علی ہے پوری امت دا پیر علی ہے کہ علی دا پیر صدیق ہے
یہ ہے اہل سنت کا 1400 سال کا اجماعی عقیدہ کہ اسا مولا علی پاک دا درجے کو گھٹے دینا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں تو علی کی شان گر سکتی ہے. اور یاد رکھ اللہ سونے نے فضیلتاں مولا علی کو بڑی عطا کی ہیں لیکن افضلیت ابوبکر صدیق کو نہیں. فضیلت ہونا اور افضلیت ہونا یہ بڑا بڑا الگ بیان ہے. ادھر گھسوڑ دینا نا کہ فضیلت تے افضلیت انہیں کو پتہ ہی نہیں کہ فضیلت کیسے ہوندی ہے تے افضلیت کیسے ہوندی ہے. یاد رکھیں مولا علی پاک پنجتن پاک ہے, پنجتن گھرانہ ہے, خاتون جنت شوہر ہیں, داماد رسول ہیں, شان گھٹ نہیں. لیکن یاد رکھیں چاہے اہل سنت اس میں تجمع عقیدہ ہے. اگر اہل سنت اس تو تھوڑا دے بھی ہٹ ویندہ ہے وہ خدا دی قسم سنی نہیں رہندا. سنی اور آندا ہے جڑا اس عقیدے نال جیندا ہے کہ پوری امت دا پیر علی ہے تے علی دا پیر صدیق. پیر حمید الدین سیالوی دی گالی سنو آجا نا, اصل چشتی خدا دی قسم چشتی اصل رہی کون. چشتیوں کا عقیدہ تمہیں پتہ چل جائے کہ چشتی کا عقیدہ ہوتا کیا ہے. پیر حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آج بھی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. حضرات آپ فرمائیں ایک جھات قوالی چلی کیونکہ چشتیہ سلسلہ ہے قوالی چلتی ہے. قوالی چلی تو قوالی دے وچ حضرت پیر حمید الدین سیالوی نے سنا اور جی میں قوال شروع کیتا ہوا کہ دمادہ مست کلندر اہلی دا پہلا نمبر جی میں تھائیے. آپ نے فوراً روکا ہے. آپ نے فرمایا اوہ رکوان میں کو نہیں پتا کوئی کیڑے مذہب دا ہیں. سوچ کر مسلک دی گالی نہیں کی. فرمایا نے تو کیڑے مذہب دا ہیں اجر گال تو کرتا پہے ساڑا مذہب نہیں. آپ نے فرمایا سن میں چشتی ہاں میرا پیر بھی علی ہے, میں چشتی ہاں میرا پیر بھی علی ہے, میرا فیض بھی علی کو لے. لیکن آپ نے فرمایا جیڑا مذہب تو بھی بیان کرنا ہے اے چشتی دا, اے سیالوی دا, اے گوڑوی دا, اے عقیدہ نہیں, بلکہ آپ نے فرمایا علی دا چوتھا نمبر ہے صدیق دا پہلا. آپ نے فرمایا میں بڑھا بندہ, میں کو تو سا تکلیف نال کھل کے آئے ہوئے, میں آندھا نم, لیکن میں کو نہیں پتا کس مذہب والے کو سٹا ہوئے. آپ نے فرمایا سنیو سن گنو میں چشتی ہاں میرا پیر بھی علی ہے لیکن صدیق دا پہلا نمبر ہے. آپ نے فرمایا سنی اپنے دل کو کھول کے بیٹھا کر انہا ہستیاں دے بارے تیرے نبی دے نال جڑے ہوئے انہا واسطے ایک سیٹ تے جھک نہ کیا کر. آپ نے فرمایا سنی کہیں سیٹ تے جھکتا نہیں رہندا بلکہ قرآن و حدیث دے نال بیلنس رکھتا ہے. آپ نے فرمایا علی کو میرے مرشد کو آپ نے فرمایا اللہ نے سونی شان عطا فرمائی ہے کہ جس ٹائم بتاں کو توڑا تو محمد عربی دے موڑھیاں تے چڑھ کے علی نے بتاں کو توڑا. سوچ کرو آپ فرمائیں یہ مقام ملا ہے علی کو کہ محمد عربی کے کندھوں پر چڑھ کر آپ نے جناب بتاں کو توڑا. یہ شان ہے علی دی. آپ نے فرمائے وقت یہ یاد رکھو جس نے شان علی میں یاد کرے دے وے تو وقت موڑھیاں کو نہ بھل ونجو چہرے دے اتے محمد عربی نے آپ سواری فرمائی. کتنا سونا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. سبحان گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری. یاد رکھو آپ ہمیں خلل نہ پاتا کرو سنیو ایسا سنی ہے چاہے چشتی ہوں میں سروردی ہوں ہمیں نقشبندی ہوں ایسا سارے دا جوڑ چاہے چشتیہ دا علی نر ونجر لے چاہے نقشبندیہ دا ابو بکر نر ونجر لے اے سارے ہاتھ محمد عربی دے ہاتھ جن تے محمد عربی دا ہاتھ خدا دا ہاتھ. یہ نسبت دا مقصد ہی ہوں. آپ نے فرمایا میرا مرشد بھی علی ہے, میرا سلسلہ بھی علی نالے, لیکن تو کسی اور دا مذہب بیان کریں نا. آپ نے فرمایا صدیق دا پہلا نمبر ہے, مولا علی دا چوتھا نمبر ہے خلافت دے اندر. آپ نے فرمایا کیوں خلل پیندے ہوئے سنیا دے دماغاں دے اندر. آپ نے فرمایا سن, آپ نے فرمایا جری رات ہجرت دی رات ہے میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے بستر سے سمایا.
یہ شان ملی ہے علی کو. جو بھی نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ شان دیتی علی پاک کو کہ آپ نے بستر دے اتے سمایا. آپ فرمائیں یاد رکھو خلل نہ پاتا کرو سنیاں دے دل دے اندر. سنیاں واسے سارے اکھاں دی ٹھنڈک ہیں. اللہ سونے نے انہوں کو شانہ فضیلتہ عطا کیتیاں ہیں کیونکہ نبی دی صحبت جڑا ہیں نبی دی رشتہ داریاں دے وچ ہیں. آپ نے فرمایا جڑی رات میرے کریم آقا نے ہجرت فرمائی ہے اور آپ نے بستر تے مولا علی کو سمایا ہے. کتنی بڑی شان ہے کہ علی محمد عربی دے بستر تے سنتے پہن. آپ نے فرمایا اگر اے شان دے دے وے تو بیلنس رکھو. آپ نے فرمایا اون رات جی رات مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بستر تے تشریف فرما ہیں. اس رات محمد عربی غار سور دے اندر ابو بکر دی چھولی تشریف فرما. آپ نے فرمایا بیلنس رکھا کرو, بیلنس رکھو کہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر سسر ہے, عمر فاروق مولا علی کے داماد ہے اور عثمان غنی حضور کے داماد ہیں, مولا علی حضور کے داماد ہیں. دیکھو اپنے رشتہ داریاں پیارے ہیں تے میرے کریم آقا کو کونی. اس واسطے ہمیشہ سنی بڑھ کے رہے اور سنی نمازہ نال نہیں بڑھتا کہ تو آنکھ میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا چاہتے, ہاتھ بد کے پڑھنا چاہتے, جنا رفع یدین چکرہ. اے نماز بعد کا معاملہ ہے, پہلے عقیدہ ٹھیک کر. جس ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھ دیں رب کی بارگاہ کیا ہے یا اللہ میں کو سیدھا رستہ دکھا, رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. انعام یافتہ پہلے کون ہیں؟ انبیاء ہیں والصدیقین ہیں والشہداء ہیں والصالحین ہیں. بات سوچ کر تو آکھ نانا مالک ابو بکر دا رستہ نہیں, عمر دا نہیں, عثمان دا نہیں تے علی دا, رب تعالیٰ تک تیری نماز قبول کر لی. تو جس ٹائم ساریاں دا رستہ من سے وقت رب تیری دعا قبول کرے سی. کیونکہ یاد رکھے چاہے علی نال محبت ہوئے چاہے صدیق نال محبت ہوئے شریعت تابع ہوئے باتیں کو کامل بنا چھوڑے سی. جو شریعت تابع نہ ہوئے تو باتیں کو بھنگ بھنگوڑی ملنگی بنا چھوڑے سی. تے ملنگ جنہ ہوتا ہے ادھر معاشرے دے بیچ ملنگ بڑے بدے ہونے. خدا دی قسم ہے انہیں بارے فرمودات ہیں جو ڈھونگ رہ جاتے ہیں اے جہنم دا ایندھن بڑھ ویس. علی دا ملنگ بڑھنا کچھ ہوگا کم. علی دا جرا ملنگ بڑھتا ہے وہ تہجد گزار ہو رہا ہے. علی دا جرا ملنگ بڑھتا ہے وہ پانچ وقت نمازی ہو گئے. علی دا جرا جناب محب ہوتا ہے وہ علی دے جویں عمل ہے وہ تے عمل کریں دا ہے کہ علی پاک فرمائیں جڑے میرا دل تھی وے ہاں کہ میں رب میرے نال گالی کرے میں قرآن پڑھتا, دل آتا ہے خدا نال میں گالی کرا میں نماز پڑھتا. سوچ کر نماز بھی وہ ہوئے جڑی محبت ہی ہوئے اللہ دی رضا واسطے ہوئے. مولا علی پاک دا زمانہ ہے ایک شخص آیا مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے, جلدی نماز پڑھ کے نکلنے لگے. مولا علی پاک نے کوڑا اٹھایا, آپ نے فرمایا کیوں جلدی جلدی نماز پڑھی گی, چل آرام تے نماز پڑھ. تیرے نماز میں آرام آرام تے ادا کر گی تھی. بعد جو اٹھن لگا مولا علی پاک نے فرمایا اے دے ساتھ جری پہلی نماز پڑھی ابھی او ٹھیک ہے یا اے ٹھیک ہے؟ آدھے پہلی ٹھیک ہے. آپ فرمایا کیوں پہلی ٹھیک ہے؟ وہ آگے پہلی ہی پرو ٹھیک ہے کہ پہلی میں رب دی رضا دے پرو پڑھی ہے ہمیں جلدی چھائی, تو جی تیرے کوڑے دے در کو پڑھی ملی کہ مولا علی کوڑے مرے سے. تگالہ کرن دی ہے کہ جو بھی عبادت ہو وہ رب کی رضا کے لیے ہو. علی کی محبت تمہیں اللہ تک پہنچائے, صدیق کی محبت تمہیں اللہ تک پہنچائے, کسی شخص کی محبت پیر سواک کی محبت تمہیں خدا تک پہنچائے. وہ اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. وہ آدم جڑی محبت تے کو اونٹھا تے کھڑی راوے تے کو مسلح تے کھڑی نہ کرے. وہاں کے مرشد کیڑا, وہاں کے مرشد ہو جڑا تے کو مسلح تے کھڑا کرے. مرشد ہو جو تو بے نمازی ہے تے وہ نمازی بڑا چھوڑے. وہاں کے مرشد ہو جرا تیرے داڑھی مننے تیرے چہرے تے ہاتھ پھیرے تیرے چہرے تے داڑھی آوجے. وہاں کے مرشد ہو جرا تے کو صراط مستقیم تے لا چھوڑے. اے رضا علی کو مرشد من کے تے بے نمازی ہوئے بات مرشد کی میں ہوئے. ایتا مولا علی تے بلے مازل اللہ علی گالے کہ میں علی دا ملنگ ہاں تے نماز بڑا پڑھتا. اس واسطے ہمیشہ یاد رکھو کہ سنی رہو. سنی 5 وقت نمازی بھی ہے, وہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے, وہ نبی کی آل کو پر بھی درود و سلام پڑھتا ہے, وہ نبی کے صالحین نبی کے صحابہ پر بھی سلام پڑھتا ہے. کیونکہ قرآن پڑھ چاہتا ہے, قرآن پڑھ اور نماز پڑھ. نماز سب سے بڑا رجوع ہے رب سے. لوگ آدھیں اللہ دے نڑے کر لیتی ہوں, وہاں کہ اللہ دے نڑے سب تو بڑا ذریعہ نماز. میرے تو رب دے سب تو زیادہ نزدیک ہونا ہے. لیکن اس دے بھی راز سمجھ, راز یہ ہے کہ قیام خدا دا ہے, نماز خدا دی ہے, عبادت خدا دی ہے, سجدہ خدا دا ہے. لیکن وہ تک اس وقت تک سلام نہیں پھیرانے دا جب تک صالحین دے ہوتے نبی اور نبی دی آل دے درود نہ پھر چھوڑ. نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। یہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے عقیدت کے کرینوں میں. اگر حضور دی تعظیم ادب ہے تو نماز بھی ہے. وہاں کہتا یاد باؤ اگر نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک خارجی یاد ہے نا، حضور کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہ وہ امتی کیڑا ہے جرا اتحیاتی بابے درود ابراہیمی پڑھے کہ حضور دی نام زبان دے تے حضور دا نا آوے تے کو نبی دا خیال نہ آوے، تے کو دکان دا خیال آوے، تے کو بچے دا خیال آوے، تے کو دنیا دا خیال آوے، نماز نہیں ٹوٹتی. تے محمد عربی دا خیال آوے نماز کی ٹوٹ ونجے. میں آدھا یہ کل سنی نماز کیڑی ہے کہ تو اتحیات تے بیٹھا ہوئے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھتا بیٹھا ہوئے تے تیرے ذہن دے وچ مکہ تے مدینہ ہو گئے. این کو سوڑی نماز کیڑی بگال کیا کرنا ہم جرا ٹاپک چلائے سے اس دکتے آنے ہیں کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا سینسٹیو کیوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ 3 قذاب آسن، 3 قذاب جیری جھوٹی نبوت دعویٰ کرے سن، اور ایک قذاب تو ہے کہ محمد عربی دی زندگی دے اندر جھوٹی نبوت دعویٰ کرے. ہون آؤ جو پاکستان کہ ہندوستان آئی جس ٹائم اس نے پاکستان نہیں پڑھا، ہندوستان آئی جس ٹائم اس نے مرزا غلام محمد قادیانی نے جڑا مرتد کافر ہے اس نے نبوت دعویٰ کیا. لیکن ایک اتنا پلیت آئی مرزا غلام محمد قادیانی، ایک اتنا پلیت آئی کہ اس نے ایک چولہ نہیں بدلا بلکہ کئی چولے بدلے. پہلے اس نے آکھا لوگوں کو کہ میں رب دے طرفوں آیا تو اصلاح کرنا سکتا، رب دے طرفوں آیا. بات آت ہے میں عیسیٰ علیہ السلام دی مثل بڑھ کے آیا. بات کو جیسا ہی چلیں دے، بات چولہ بدلیں دے. بات آت ہے میں عیسیٰ علیہ السلام، بات چولہ بدلیں دے. آت ہے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سایہ کون نہیں، دراصل میں سایہ بڑھ کے آیا. معاذ اللہ صلی. بات آت ہے چولہ بدلیں دے. بات آت ہے دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندگی دنیا کے اندر لوٹ ہیں اور میں انہاں دا روپ ہوں. معاذ اللہ صلی. وقت چولہ بدلے دے. وقت آت ہے دراصل میں ہی محمد عربی ہوں. یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کون ہے. اس نے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے نظریات، ان کے معاملات کیا ہیں. یہ پتہ ہے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا، لیکن وہ بدبخت ہے کیا، وہ پلید ہے کیا، وہ مرتد کافر ہے کیا، بڑا کی میں ان کو لایا کی میں کیا. تو یاد رکھیں سب تو پہلے مرزائیاں دا جرا چینل ہے ٹی وی دے ہوتے وہ انگریزہ نے برطانیہ لندن دے بھی پڑھایا اور دنیا دا سب تو ودا چینل پڑھا کے انہوں کو دیتا. اور آج بھی تل ابیب نیٹ ورک موبائل پر کول ہے. تل ابیب اسرائیل دے اندر یہودیاں دا شہر تل ابیب. اون تل ابیب دے اندر آج بھی یاد رکھے مرزا غلام محمد قادیانی مرتد کافر یعنی وہ جھوٹی نبوت دعوے دار دا تیرا مرکز ہے. اس ٹائم بھی یہودیاں دے تل ابیب دے اندر مرزائیاں دا دنیا دا سب تو بڑا مرکز یہودیاں دے شہر دے وچے. وہ نوٹ کر کڑیاں رلا کہ جیڑا مسلمانہ دے سب تو بڑے دشمن ہیں یعنی یہودی وہ انہوں نے سب تو بڑے یار. جتھا بھی دین اسلام کو نقصان پہنچاؤں کی کوشش کی گئی، جتھا بھی جناب تکلیف پہنچاؤں کی کوشش کی گئی، اس دے پچھوں چاہے کوئی بھی روپ ہوئے، چاہے وہ جھوٹی نبوت دعوے دار ہوئے، کوئی مرتد ہوئے، ان دے پشت پناہی دے پچھوں یا ہندو نکل سی یا عیسائی نکل سی یا یہودی نکل سی. تو یاد رکھ یہ ہون تا معاملہ نہیں بلکہ جنڑ بھی اس بدبخت نے جس نے نبوت دعویٰ کیتا نا اس نے کتاب لکھی تذکرہ، خدا نہ ہے تذکرہ. اور مرزائیاں پلیتہ دے نزدیک، مرزائیاں مرتد کافرہ دے نزدیک یہ تذکرہ کتاب جڑی ہے یہ قرآن کو نہیں زیادہ معتبر بنے گا. یعنی اس کتاب کو اپنی تذکرہ کتاب کو قرآن کو نہیں معتبر بنے گا. بدبخت اس کتاب کے اندر جڑے بکواسات جناب اس نے بدبخت نے مرتد کافر نے جناب کیتن او دسامر دے لائق بھی نہیں، کیونکہ اس نے اللہ دی بھی گستاخی کی، اس نے رسول اللہ دی بھی گستاخی کی تھی، اس نے امام حسین دی بھی گستاخی کی تھی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام دی بھی گستاخی کی تھی. آت ہے قرآن دی آیت کو کوڈ کریں دے محمد رسول اللہ. قرآن دی آیت ہے نا محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ دی آیت کو کوڈ کر کے انہیں تلو ترجمہ لکھتا ہے اصل ایچ محمد وی مائے ہاں تے رسول وی مائے ہاں. یہ بدبخت وہ تو بعد آتا ہے کہ ابن مریم کو چھوڑو
غلام احمد قادیانی اس سے بڑھ کر ہے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام یعنی توہین کرنے عیسیٰ علیہ السلام جو اس کتاب کے اندر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑو غلام احمد قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو ود کے اس تو بعد گستاخی کریں دے جناب کہندی امام حسین رضی اللہ عنہ بتا دے اے لوگ کربلا دو بھجدن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نانگ ہنن غلام احمد قادیانی تا اے جے کئی حسین اپنے گریبان چ رکھ دے وقت گستاخی کریں دے یہ تو بندے خدا کی تھی گستاخی وقت اللہ کی گستاخی کریں دے آدھ ہے بدبخت یا مریمو قرآن پاکی چھے نا یا مریمو اے یا مریمو آپڑ دے کوڈ کر کے آدھ ہے در اصل قرآن اچ اللہ یا مریمو میں کو آدھ ہے جس ٹائم رب یا مریمو میں کو آدھ ہے رب میں کو تریمت بڑا چھوڑن دے میں کو اور بڑا چھوڑن دے میں کو تریمت بڑا چھوڑن دے تے ماذا اللہ استغفر اللہ آپ مرد بڑھ گئے لیں اور وقت اللہ صحبت کریں دے اس تو بعد وقت میں پریگننٹ تھی نا میں کو پیٹ تھی وے دے وقت ڈیلیوری تھی جرا بچہ تھی دے بدبخت آدھ ہے جرے وقت بچہ جمع ہے او میں آپ ہم یعنی ایسے بےہودہ ایسے کوئی عجیب اس کے نظریات تھے کیونکہ میں نے کہا کہ وہ برطانیہ کا پالتو کتا تھا جی میں وعد ہیں انہوں کرندہ ہے سوچ کرو اس نے کیسے کیسے جناب بلنڈر مارے ہیں اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑا ایسا بدبخت تھا جس ٹائم یہ دعویٰ کیتا ہی نا اس ٹائم پاکستان نہیں پڑا بلکہ ہندوستان آکھا ویدران رہا ہے اور قادیان آج بھی انہوں نے مرکز ہے قادیانی جرسا سلنے نا قادیانی دراصل ہندوستان دے وچ قادیان شہر ہے اور اے انہوں نے مرکز ہے قادیان دے وچ جس ٹائم اے بستے ہیں نا ہندوستان ہے 1932 دی رات کو سنا دے ماں آج دی گال نہیں کہ ختم نبوت کے اوپر یہ ڈھاکہ آج جا رہے ہیں بلکہ پاکستان نہ بنا تھا مرزا غلام احمد قادیانی دے پیروکار اور ان دے مرن والے اس وقت بھی ختم نبوت دے ڈھاکہ اس انداز میں پاتا کہ ایک ہندو ہے اور 1932 دے وچ ایک رسالہ نکلا آج بھی انہاں ریکارڈ موجود ہے کٹھا ہوتا اس دے وچ رسالہ جڑا ہے اس رسالے دا نام ہے بندے ماترم ہندو دا جی میں ہونے بندے ماترم اور جیرا اس دے وچ لکھن والا ہے وہ ہندو ہے وہ نہ ہے ڈاکٹر شنکر داس اس نے ایک موضوع وچ لکھا اور اس نے لکھا کہ میں دے تھا پیاں وہ مخاطب ہندوؤں کو آدھے ہندوؤں کو آدھے میں دے تھا پیاں کہ جیڑے لوگ بھی قادیان دے نڑے تھی گئے یعنی مرزائیاں دے نڑے تھی گئے مرزا غلام احمد قادیانی کو منن لگ گئے خود کو مسلمان بھی آتے ہیں لیکن قادیانی ہی وہ آدھ ہے میں نوٹ کرنا کہ جیڑا بھی قادیان دے نڑے ویندے وہ مکہ اور مدینہ کو دور تھی گئے وہ ہندو لکھتا پہ اپنے ہندوؤں کو سلسلہ پہ آدھ ہے میں دے تھا کہ جڑا بھی قادیانی بڑھے قادیان دے نڑے تھے وہ مکہ مدینہ کول اور رسول اللہ دی ذات کو دور تھی گئے اور ہندوؤں کو آدھ ہے این کول ودا تو کول موقع کونی کہ روح وچ خود کو مسلمان آدھ ہیں لیکن جڑا بھی قادیان دے نڑے ہے وہ رسول اللہ کو دور ہے وہ مکہ مدینہ کو دور ہے وہ آدھ ہے این کول ودا نقصان مسلمانہ کو تسا پچائی نہیں لے سکتے تسا بہتر ہے کہ انہا مرزائیاں دی کڑتے ہاتھ رکھو یہ انہوں سے بطری دے بھی چاہتا ہے ہندوؤں کو آدھا ہے تو سمجھئے لو کہ آج بھی مرزائیت ہے یہ مرتد کافر ہے ان کی پشت بنائی یا یہودی کرتے ہیں یا نصارہ کرتے ہیں یا ہندو کرتے ہیں غیر مسلم کرتے ہیں یہ خود تو مرتد کافر ہے لیکن ان کی پشت بنائی بھی آج تک غیر مسلم کر رہے ہیں سوچ کرو یہ واقعہ تم چھوڑا دے وہاں نعرہ خلافت مارا گرومیاں نعرہ حیدری جرے نا او رافضی آلے وہ بھی انہوں نے نعرہ یہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنی دے بیچ فرق ہی ہوئے یاد رکھو نظریات عقیدہ صحیح رکھو گے تمہاری نماز سے تم نہیں بخشے جاؤ گے نماز وہ جو تمہیں صحیح اور عقیدہ سے کھڑی کرے یہ سنیہ عقیدہ ہے اور یہ نہیں کھڑا کرتا ہے جی میں آیا تھا نعرہ حیدری کیوں ایسا مرنے ہیں حالانکہ نعرہ خلافت تو ہو گئی تو نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں سنی کے بعد جواب یہ ہے کہ بے شک نعرہ خلافت کے اندر چاروں یار آ گئے لیکن نعرہ حیدری یہ شجاعت کا نعرہ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جس وقت فتنہ پاکستان دے اندر پھوٹا یاد رکھے جس ٹائم پاکستان دے اندر فتنہ پھوٹا نا یہ مرزائیت آلا اس ٹائم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس ٹائم تشریف جن کے گئے ہیں مکہ مدینہ اور
اتھا آپ کی ملاقات ایک بے اللہ دے ولی نال تھیندی ہے، اس دا نام حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، آپ ہی مکہ مدینہ دے اندر آپ حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمت اللہ کو ملتے ہیں اور آپ کو مخاطب ہونے کہ آپ دے شہر دے اندر آپ دے سرزمین دے ہوتے کتنا برپا ہو گئے اور آپ جلدی جلدی تو عبادت کرو اور فوری طور دوتے آپ واپس اپنے گھر لوٹ بنجو، کیونکہ اس کم واسطے آپ دی ڈیوٹی لگ چکی، کیونکہ کتھائی بھی کوئی مسئلہ بڑے دین اسلام دے ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہی چوڑ کریں گے، کوئی فتنہ اٹھے تو انہی فتنے کو دباؤن واسطے رب تعالیٰ کہنا کہیں دی ڈیوٹی لا چھوڑے گے۔ تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ فرمائنن کہ آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ پیر میرعلی شاہ صاحب رحمت اللہ فرمائے کہ میری ڈیوٹی کہیں رہی ہے؟ آپ فرمائے آقا کریم نے لائی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علی دی ڈیوٹی ہے وہ ونجے تو ہم چڑ کی دا گئے اس فتنے کو کچلن واسطے، اس فتنے کو ختم کرن واسطے۔ آپ اتھو واپس لوٹے جلدی جلدی لاہور دے مقام تے پہنچ دیں، جرے لاہور دے مقام تے پہنچ دیں ترے دیہاڑے آپ بیٹھے رہے مبالے واسطے، وہ مرتد کافر نہ آیا، کئی لکھ دا مجمع موجود ہے، وہ ترے دیہاڑے بیٹھے رہے اور نہ آیا، تریجی دیہاڑ پیغام بھجوے دے بدبخت آدھ ہے چلو مقابلہ ایمیں چکرنے ہیں کہ ایجے مریض کو سٹو جیندہ علاج نہ تھی سکتا ہوئے، لا علاج ہوئے، ڈاکٹر نے لا علاج کر چھوڑا ہوئے، وہ کو سامنے رکھتے ہیں، میں بھی کو دم کرے نا میرے علی بھی کو دم کرے، جیندے دم نال وہ لا علاج مرض ٹھیک تھی وجہ وہ سچا بدبخت مناظرے تے مبالے تے نہ آیا، آج کو آدھے مریض کو سٹو، جیسے مریض دی گال آئی اگو تاجدار گورڑا ہے اور ڈیوٹی بھی آکے کریم نے لئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر گال مریض دی ہے تو مریض تے نہ رکسی، بات سارے تے سامنے مردے کو گھناؤ، جو مردے کو زندہ کر دیتا تائیں تو سچا، جو مردے کو زندہ کر دیتا نبی دے غلام نے تو نبی دا دین سچا۔ جس ٹائم ایک گال آئی تو بدبخت کو بھج گیا، مریدہ نے پوچھا عقیدت مندہ نے حضور اون تا مریض آقا ہے تے تساں مردے دی گال کر چھوڑیے، این دے وچ راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس ٹائم اس بدبخت نے مریض دی گال کیتی ہے تو وقت مردے دی گال میں نہیں کیتی بلکہ میں کو کریم آقا نے فرمایا میرے علی او مریض دی گال کریں دے تو مردے دی گال کر، تو مردے دی گال کر۔ آخر دا مقصد ہے کہ یاد رکھو کہ جب تک پر دل دے اندر حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ہر پہلو دے نال آپ دا ادب، آدھی تعظیم، آدھی تکریم نہ ہو سی، کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَكِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے میری نماز بعد اچ پڑھ تلے نبی دا ادب سے، سبحان اللہ، صبح شام وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرو، صبح شام میری پاکی بیان کرو، یعنی جری پاکی میری بیان کریں دے بھی عبادت کریں دے بھی ان دو پہلے لازم ہے کہ تسا میرے محمد عربی دی تعظیم سے گنو، کیونکہ رب نے قرآن پاکی 12 مقام تے فرما چھوڑا کہ میرے نبی کو تسا ہی میں نہ صدا کرو جی میں تسا حکمے کو صدے دے بھی میرے نبی دا دب ہو رہے اے یاد رکھو بے انبیاء ہومن چاہے او صحابہ ہومن، چاہے اہل بیت ہومن، چاہے وہ ازواج ہومن، چاہے وہ تابعی ہومن، تبع تابعین ہومن، ائمہ صالحین ہومن، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، اوتاد ہوئے، ولی اللہ ہوئے، کوئی طرح بزرگ ہوئے، انہاں ساریاں دا ادب الگ ہے، میرے محمد عربی دا ادب الگ ہے۔ انفرادیت دی ہے، وجہ کائنات ہے، محبوب خدا ہے، اور لوگ آدم کہ جناب تم میلاد کرتے ہو، نبی کا میلاد کرتے ہو، نبی کا ذکر کرتے ہو، تو نبی کا ذکر جو ہے کرنے سے تم اللہ کا ذکر کرو۔ اساد ہے کہ نبی دا ذکر جتا تھیند ہے اتھا دین کو طاقت مل گئی ہے۔ یہودی کیا دن گاڈ از گریٹ، مسلمان کیا دن اللہ اکبر۔ یہودی آدن گاڈ از گریٹ، گاڈ از گریٹ کا مطلب ہے انگریزی کا لفظ ہے گاڈ از گریٹ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسا کیا دیں اللہ اکبر، اذا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بات کیا مطلب یہودیان البیت ہو، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اللہ فرمائے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا مسلمان نہ کرے سا جب تک کوئی محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی وجہ کو کائنات کو تخلیق کیتا، آپ وجہ کائنات ہیں، حدیث قدسی ہے جیسے علماء کرام صاحب سنتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب استے کو پیدا نہ کریں دیتا اپنا رب ہونا بھی زہر نہ کرو۔ ایک گال جو سنا ہوتا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ادب دا اے عالم ہے
کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حدیبیہ دے مقام تے حضور دا ادب اس انداز نال کرے دے ہن کہ غیر مسلم دے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا تھی ویندی۔ آج میلاد شریف کرتے ہیں، نبی کا تعظیم، نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کا ادب کرتے ہیں، نبی کی تکریم کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ میرے ساتھ عید نال دین کو طاقت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ادب ایسی بڑی چیز ہے کہ غیر مسلم کے دل کے اندر بھی دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جب تم نبی کا ادب کرو گے، نبی کی تعظیم سکھاؤ گے۔ یہ اتنا بڑی برکت ہے کہ غیر مسلم بھی ہوئے نا کافر ہوئے، ان دے دل دے وچ دین دی محبت پیدا ہو۔ انہاں واقعہ سنا دے فتح مکہ کو پہلے حدیبیہ دا مقام ہے، میرے کریم آقا معاہدے واسطے گئے بیٹھے حدیبیہ دے مقام دے صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہیں، کافی تعداد صحابہ کرام نے۔ عروہ بن مسعود جو کہ بعد میں صحابی بن گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جس ٹائم حضور دی ذات معاہدہ کرن واسطے آئے اس وقت حضرت عروہ بن مسعود یہ سمجھو کلمہ کو نہیں پڑھا اور معاہدہ کر کے جڑے واپس کفار مکہ تو لوٹ دیں، کیا فرمائنا؟ انہاں کو فرمائنا کہ میں آج تک جتنے بادشاہاں کو کیا انہاں دا ادب بھی ٹھمی، احترام بھی ٹھمی، لیکن ایسا ادب، ایسا احترام، ایسی تعظیم میں آج تک کسی بادشاہ دے نہیں ڈٹھی۔ آپ فرمائنا میں کیسر و کسرہ دے بادشاہاں کو کیا، میں انہاں دا ادب میں تھیدا نہیں ڈٹھا جی میں حدیبیہ دے مقام تے جرا بادشاہ بیٹھا ہے تے ان دی وزیر تے مشیر اون دا ادب احترام کرے دے ہن، اے جہاں ادب و احترام کرے دا میں کسی بادشاہ دا نہیں ڈٹھا۔ فرمائنا میں کیا دیتا؟ فرمائنا دیتا میں کہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جس ٹائم اپنے ہونٹاں کو لعب دہن کو جدا کریں فرمائنا میں دے وزیر تے مشیرہ کو دیتا ہوں، دے صحابہ کو دیتا ہوں، محبت اور ادب دا تقاضا یہ ہے کہ ان دے لعب دہن کو اپنے بادشاہ دے لعب دہن کو او زمین تے نہیں ڈھانڈے دے، ان دے صحابی ان دے غلام یا وہ ہاتھ کر گھنن یا اپنے چہرہ تے مل گھنن یا اپنے کپڑے پر۔ فرمائنا میں ایسا ادب کسی بادشاہ سے نہیں چاہتا کہ وہ منہ کو لعب دہن جدا کرے تے مجھے لعب دہن کو زمین تے نٹھاوا دے میں۔ فرمائنا میں منظر لے تھا کہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے وضو فرمائنا انہوں دے صحابہ ان دے تلو حج چکرن ہتھاں دے تلو حج چکرن وضو دا ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں ٹھانڈے دے، ان دے صحابی یا او پانی کو پی چھوڑن یا اپنے چہرہ تے مل چھوڑن۔ فرمائنا یہ منظر دیکھ کے میرے دل دے اندر دین اسلام دی محبت پیدا ہو۔ ہونڈا سا نماز تھی دی پئی ہے، کوئی عبادت تھی دی پئی ہے، اے تعظیم رسول ہے، اے ادب رسول ہے، اور ایک غیر مسلم دے دل دے اندر نبی دے ادب کو لے کے، نبی دی تعظیم کو لے کے ان دے دل دے اندر دین اسلام دی محبت پیدا ہو۔ تو سمجھو ذکر مصطفیٰ سے، ادب مصطفیٰ سے، تعظیم مصطفیٰ سے دین اسلام پھیلتا ہے، سکڑتا نہیں۔ آخری گاہ اساں میلاد مناور دی بہت ساری روایتیں موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہیں، وہ ہیں، لیکن جو سب سے بہترین بات ہے وہ آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کو رکھا مدینہ شریف کے اندر، مدینہ شریف صحابہ کرام جیسے ہم اور آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، مجمع ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ایمیں لکھر صحابہ کرام کثیر تعداد اکٹھے تھے بیٹھے اور میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل دے نیڑے تھینن اور ون کے کچھ دن حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوندن، میں بھی حضرت کچھ دن معاویہ یہ کس چیز کی محفل ہے؟ تو اتنا سوال یہ بھی تھی ہے کہ لوگ اکثر یادن جو منکر ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب دیگانی کرنے دے وے، او جی نبی کو اگر پتہ ہوتا تھا پوچھتا کیوں ہے؟ دراصل یہ نبی کی سیرت میں شامل ہے۔ اللہ نے ان کو ایسے رازوں میں سے راز عطا کیے ہیں، نہ وہ جبرائیل جانتا ہے، میکائیل جانتا ہے، اسرافیل جانتا ہے، کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا، کوئی مخلوق بھی نہیں جانتی، حتیٰ کہ اور انبیاء بھی نہیں جانتے۔ ایسے راز بھی ہیں چاہے خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سوال اٹھانے والے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ میں کیا میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جس ٹائم فرشاں دے بیٹھے ہوئے نا، کیا عرشاں دی تازہ خبرہ امت کو نہیں پوچھے؟
عرش کی تازہ خبریں امت کو پہنچاتے تھے. میرے کریم آقا تو وہ ذات ہے اگر میرے کریم آقا کہیں کہ مجھے پوچھ گندے ہیں تو اے نبی دے اسوہ حسن چوہے اے سیرت چوہے جو کوئی آکے اپنی تکلیف نسیندہ ہے تو اندہ ہاں ہولا تھی میں دائی. حضور خود پوچھتے ہیں جہاں میں کو دسا حضور دے اسوہ حسن چاہی کہ اگر کوئی درد گھن کے آیا بیٹھا ہے, کوئی ازمائش گھن کے آیا بیٹھا ہے, کوئی پریشانی گھن کے آیا بیٹھا ہے تو سرکار فرماتے ہیں ہاں دسا تیرے حضور دی بارگاہ دی اپنا ٹکڑا سڑیندہ ہے اندہ ہاں ہولا تھی. حضور نبی کریم سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا معاویہ تم کیا کر رہے تھے؟ اور عرض کیتا یا رسول اللہ ہم نماز کے مسائل بیان نہیں کر رہے, ہم زکاة کے فضائل بیان نہیں کر رہے, بلکہ یا رسول اللہ اسا تولا ذکر پہ کرے دے, اسا اللہ دا شکر پہ ادا کر دیا سے کہ رب ذوالجلال نے تو موسیٰ کو عطا فرمایا ہے, یعنی توڑا ذکر خیر کر دے بیٹھے آسے. اب آگے سے میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ دی قسم ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا صحابیوں میں نے اللہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے, بلکہ اللہ کی قسم میں این پر اٹھوائیے کہ مہر لگ بجے ہنے جبرائیل امین علیہ السلام میرے کو اللہ دا پیغام کھن کے آئے ہیں اور وہ دن اللہ فرمائے دے اجرے صحابی تیری محفل لائی بیٹھن رب ذوالجلال ادھتے خوشی دا اظہار فرمائے دے. یعنی اللہ دے حبیب دا ذکر جو تھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تے خوشی دا اظہار فرمائے. علامہ اقبال رحمت اللہ نے جواب شکوہ جی میں نہیں فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلب تیرے ہیں. ایک لفظ شعر ہے لیکن دا مفہوم کو سمجھ مسیح سے سجدہ کرنے ہیں, ذکر و اذکار کرنے ہیں, تاجدہ پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, کہ کو راضی کرنے واسطے رب ذوالجلال دی بارگاہ کو دے وچ ونجن واسطے اور نال ہی رب کو راضی کرنے واسطے. وہ سوچ کر رب آدھے جواب شکوائج اقبال میرے نبی نال وفا کرے, میرے حبیب نال وفا کرے, میں خدا اتھا ہی تو آدھا, میں خدا اتھا ہی تو آدھا. آدھے نا ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا جھوٹے خدا والے, زمانے بھر میں چھائے ہیں محمد مصطفیٰ والے. قلبہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا, پردہ پڑھیں دا ہے حسن نے مانا, فانی جہاں ہے کہہ نہیں اورانا, سمجھ سیانا واخر دعوانا ان الحمدللہ.